ہے کہ سودی لین دین سے ہزاروں میل دور بچو. میرا کلیجہ پھٹ گیا جب آج میں نے سنا کہ کشمیر سے زیادہ اس ملک میں شاید سودی لین دین کا رواج کہیں اور نہیں. آپ میں سے اکثر کے مکانات بڑے عالیشان نظر آتے ہیں اور بعد میں تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے آپ نے سودی لین لیا ہوا ہے. آپ بہت سی چمچماتی ہوئی کاروں میں سوار ہوتے ہیں. باہر سے آنے والا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی ماشاءاللہ بہت خوشحال ہیں، اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے ان میں سے 80% کاریں بینک سے لون لے کر لی ہوئی ہیں. آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، زنا پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، شراب پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، جھوٹ پر اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن سودی لین دین کے بارے میں کہا ہے آ جاؤ میرے مقابلے میں، اب میں تم سے جنگ کروں گا. اللہ سے لڑنے پر آمادہ ہیں آپ. اس کے بعد کہتے ہیں کشمیر کے سیاسی حالات خراب ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکومتیں ہم پر ظلم کر رہی ہیں. ابھی اور ظلم کریں گے اگر آپ نے سود نہ چھوڑا. ابھی خون کی ندیاں نہ جانے کتنی بہیں گی اگر آپ نے خود سودی لین دین نہ چھوڑا. سودی لین دین آپ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے نہیں لیتے کہ آپ بھوکے مر رہے تھے اس کے بغیر. آپ اس لیے لیتے ہیں کہ عالیشان مکان آپ سودی قرضے کے بغیر نہیں بنا سکتے. اپنی جائز آمدنی سے آپ چھوٹا مکان بنا سکتے ہیں، اور آپ چھوٹے مکان پر راضی نہیں ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے میرا بھی بڑا مکان ہو، بڑے کشادہ مکان ہو، تاکہ لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں. 4 دن کی زندگی ہے، جب ملک الموت آئے گا تو آپ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ تھوڑے دن کی مہلت اور دے دیں، میں نیکیاں کر کے واپس آنا چاہتا ہوں. اور جواب میں دیا جائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا. بکواس بند کرو، بکواس بند کرو. جو وقت تم کو دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا. اب جہنم میں جاؤ، اب عذاب جھیلو. اب دیکھو اللہ کی مار. بہت سودی لین دین تم نے کیا تھا. جو قوم سودی لین دین زیادہ کرتی ہے وہ قوم پنپنی. یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں. آپ کو اگر اللہ نے بہت امیر نہیں بنایا تو آپ اللہ سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے. چھوٹے سے مکان میں رہیے، کرائے کے مکان میں رہیے، جھونپڑی میں رہیے، لیکن سودی لین دین مت کیجیے. اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ بیٹا کبھی سودی لین دین مت کرنا، کبھی سودی قرضہ مت لینا. بات ذرا پھیل جائے گی ورنہ میں کچھ واقعے سناؤں. میں امریکہ میں اقوام متحدہ UN کے بلائے ہوئے کے اجلاس میں گیا. 1100 لوگ بلائے گئے تھے، پوری دنیا کے مختلف مذہبی رہنما. پہلا سیشن کا موضوع تھا کہ دنیا سے غربت کو کیسے دور کیا جائے. اللہ کی توفیق سے جب میری باری آئی تو میں نے ہر مقرر کو صرف 11 منٹ دیے گئے تھے. اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ 11 منٹ میں ہم لوگوں کو دنیا سے غریبی کو مٹانا تھا. میں نے اپنی تقریر 10.5 منٹ میں مکمل کر دی اور صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں ایک غریب ترین قوم کی غریبی کو دور کرنے کا بڑا کامیاب تجربہ ہوا تھا. اور میں نے پھر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس قوم سے سودی نظام کو ختم کر دیا گیا اور زکوٰۃ کے نظام کو پھیلا دیا گیا تو 20-25 سال کے عرصے میں وہ غریب ترین قوم
پوری دنیا کی سب سے خوشحال قوم بن گئی۔ تو جب میں اپنی تقریر کر کے ہٹا وہاں سے، تو اس وقت یو این او اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مسٹر کوفی عنان جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نعمانی صاحب نے ایک پریکٹیکل حل کی طرف اشارہ کیا ہے، عملی حل غریبی کو دور کرنے کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو دوبارہ نعمانی صاحب کو 11 منٹ کے لیے میں بلاؤں اور ان سے کہوں کہ اس کو کھول کر بیان کیجئے۔ سارے لوگوں نے تالیاں بجا کر اجازت دی اور میں آنسوؤں کے ساتھ دوبارہ گیا، کیونکہ یہ کمال میرا نہیں تھا، یہ کمال محمد مصطفیٰ کی شریعت کا تھا، اللہ کے قانون کا تھا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب مجھے بلایا گیا میں نے بہت کھول کر بات کی۔ پہلی دفعہ تو اشاروں کنایوں میں زیادہ بات کی تھی، دوسری بار بہت کھول کر بات کی، اور میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں اس وقت عالمی اجلاس میں آن ریکارڈ یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جب تک سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک دنیا سے غریبی دور نہیں ہو سکتی۔ اجلاس ختم ہو گیا، لوگوں نے مجھے گھیر لیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ کھانے کا وقت آیا تو ہم لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے، کھانا ابھی شروع ہونے والا تھا کہ مجھے بلایا گیا کہ سیکرٹری جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ میری میز پر آ جائیں۔ تو میں سب سے معذرت کر کے وہاں چلا گیا۔ وہاں تعارف ہوا، جن لوگوں سے تعارف ہوا ان میں ایک ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر تھے، ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر جنرل، جہاں سے پوری دنیا میں یہ سودی نظام چلایا جاتا ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے، گلین ٹرنر ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج آپ نے تو عجیب باتیں کہیں، آپ نے تو کہا کہ سودی پورے نظام کو، انٹرسٹ بیس اکنامک سسٹم اور بینکنگ سسٹم کو ڈیمالش کیے بغیر، اس کو ختم کیے بغیر دنیا سے غریبی دور نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے ممکن ہے؟ پھر دنیا چلے گی کیسے؟ آخر دنیا قرضے لے گی،